وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 198 آیت نمبر 255 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی قابل محبت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار
النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا سامعین کرام کہ آیت الکرسی جو ہے وہ اسلام کا منشور ہے، اور اس کی پہلی آیت جو ہے، یعنی پہلی آیت جو ہے اس منشور کا تعارف ہے۔ آپ کو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان جھکتا ہے طاقتور کے سامنے، فائدہ مند چیز کے سامنے، جو فائدہ دینے والی ہے اور جو طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہماری ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہے، تو اس کی طاقت کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ انسان ظاہر بین ہے، ظاہر یعنی جو اس کے حواس خمسہ ہیں، تو یہ ظاہر کو محسوس کر کے جو اس کے حواس خمسہ ہیں، تو اسی کے ذریعے یہ کسی چیز کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اور جو چیز اس کے حواس خمسہ سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ اس کے یقین سے بھی باہر ہو جاتی ہے۔ جو چیز ہمارے حواس خمسہ کی زد سے باہر ہو جائے وہ ہمارے یقین سے بھی باہر ہو جاتی ہے، لیکن اب جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ تو یعنی ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہے۔ پورے جسم کو آپ چیر کے دیکھ لیں، آپ عقل نامی چیز جو ہے وہ کوئی نکال کے دکھا نہیں سکتے۔ سمجھ تو قلب جسے کہتے ہیں، یا افئدہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو بہرحال جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو عقل کے استعمال سے ہی ہمیں باطن کی علامات کا پتہ چل سکتا ہے، اور انسان عقل کے ذریعے ہی، عقل کو استعمال کر کے ہی باطن پر یقین کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو اس کا ظاہری مشاہدے سے بھی تعلق ہے، یعنی انسان اگر ظاہری مشاہدہ کرے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ سوچتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں۔ افلا تعقلون کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کافی مرتبہ استعمال کی ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو عقل سے کام لینے سے کی وجہ سے ہم جو مابعد طبیعات، یعنی ظاہر کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اس کی ہم کھوج لگا سکتے ہیں یا ہمارا یقین آ سکتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اب ہمارا مقصود تو ظاہر نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے ہمارا، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مقصود کی سوئی جو ہے وہ ظاہر پر اٹک گئی ہے۔ عام طور پہ ہم ظاہری کے بارے میں سوچتے ہیں، ظاہر پر ہی ہمارا یقین ہے، اور ظاہر ہی ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ظاہر میں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، یہ آراستہ ہیں یہ چیزیں نا بہرحال۔ تو لیکن عقل استعمال کریں گے تو پھر آپ کو مشاہدے سے کام لینا ہوگا۔ مشاہدہ یعنی آپ دیکھیں، سنیں، ساری چیزوں سے آپ کام لیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سننے سے کام لیں، اور نظر سے کام لیں، مشاہدے سے کام لیں، اور سمجھ سے کام لیں، تو آپ باطن کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے باطن پر یقین کرنا ہے تو آپ کو مشاہدے سے کام لینا ہوگا، اور تفکر سے کام لینا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ تو جب آپ سوچیں گے تو آپ باطن کی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آیت الکرسی میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے اس کے بارے میں آتا ہوں۔ اور یہ تعارف کیوں ہے؟
ایک بات تو یہ یعنی ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تعارف کیوں پیش کر رہے اپنا، اور اس کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ انسان اگر سوچ و بچار سے کام نہ لے تو پھر یہ اپنے جو اس کی جو حواس خمسہ ہیں اس کی زد میں جو چیز آتی ہے اور اس میں اس کو جو طاقتور چیز لگتی ہے تو اس کے سامنے یہ جھک جاتا ہے. جیسا کہ آج ہم ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. یہ امت مسلمہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیتی، اللہ ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیتی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، ظاہر ہی ہمیں پسند ہے اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن اس کا نتیجہ یعنی جو ہم کر رہے ہیں یا جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا خراب نتیجہ ہماری دنیا کی زندگی پر لازمی پڑے گا. یہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باطن کو بھلا کے زندگی گزاریں تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی. یہ میں تھوڑے سے علمی الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں مطلب اگر بہت سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ اگر اللہ سے یا باطن سے اگر ہماری توجہ ہٹ جائے، جیسے کہ ہٹی بھی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک گنا آزادی ملے گی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے. لیفجر امامہ، آگے بھی یہ نافرمانی کرتا رہے. نافرمانی میں اس کو اپنی آزادی یعنی اس کو لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں. آپ دیکھیں ہماری جو آج کل امت مسلمہ ہے، گھریلو سطح سے لے کر ملکی سطح تک اور بین الاقوامی سطح تک ایک قسم کے آزاد ہیں. ہم مادر پدر آزاد ہیں. ہم نے اپنی سوچوں پر کہیں پابندی نہیں لگائی ہے. ہم ظاہری کو محسوس کر رہے ہیں اور ظاہر ہی ہمارا قبلہ اور کعبہ بن گیا ہے. آج مسلمان جن پستیوں کا شکار ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گیا ہے. اور یہ یعنی اس کی شروعات جو ہوتی ہیں وہ گھر سے ہوتی ہیں. میاں بیوی یا والدین یا بچے جو بھی رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں اکثر گھرانوں کا کثیر تعداد میں، اکثر کا مطلب میرا یہ ہے کہ کثیر یعنی تقریباً سب لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی ان کا مقصود ہے، ظاہر ہی ان کو پسند ہے اور ظاہر ہی کو وہ چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ پرکیف زندگی گزار لیں گے اور پابندی نہیں ہوگی تو ہم خوش ہوں گے، لیکن اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کی زندگی سے سکون چلا گیا ہے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ دعوے دار ہے اسلام کی، اور یہ چند افعال و اعمال کر رہی ہے جو کہ بظاہر اچھے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرے پہ مرتب نہیں ہو رہا. ہمارا دیکھیں کلمہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ان تمام چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے پر نہیں ہیں، کیونکہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ زبانی جمع خرچ ہے. لا الہ الا اللہ ہم کہتے تو ہیں، لیکن اس کو عملی طور پہ ہم نے قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے. بہرحال آیت الکرسی کے مضمون کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں میں نے آپ کو یہ مضمون شروع کیا تھا کہ آخر اس تعارف کی ضرورت کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ایک تعارف پیش کر رہے ہیں اس دیباچے میں، منشور اسلام کے دیباچے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. اور اس میں اس کی ضرورت کیا آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی سامعین کرام. یہ دیکھیں یہ مضمون سارا آپ اپنے طور پہ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے یا یہ مشرکوں کے لیے ہے.
ان کے لیے ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم جادہ مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے ہمارے دل جو ہے وہ دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اور یہ بہت بڑی افسوسناک اور خطرناک بات ہے سامنے کرام۔ یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی یعنی اس کو زندگی جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے گزارنی چاہیے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی کامیابی کے لیے۔ بس یہ ایک بات ہے، آپ اس پہ سوچیں، میں تھوڑا سا خاموش رہتا ہوں کہ ہم ساری زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، ظاہری کامیابی کے لیے گزار رہے ہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے ظاہر کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ روشن خیال آپ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو بعض لوگ روشن خیال کہتے ہیں کہ ہم کچھ دین کا ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر سوچ جو ہے وہ روشنی ہے، اور اندھیروں کو آپ نے اصل میں روشنی سمجھ لیا ہے۔ جو اندھیرے ہیں، دیکھیں دنیا اور دنیا داری یہ سارے اندھیرے ہیں، کیونکہ آپ اس سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اندھیروں کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، روشنی سے آپ نے اجتناب کر لیا ہے۔ قرآن روشنی ہے، اور قرآن والا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنی ہے، وہ آپ کو روشنی دینے والے ہیں۔ آپ نے اس روشنی سے کلیتاً منہ موڑ لیا ہے۔ قرآن سے اور صاحب قرآن سے آپ نے کلیتاً جو ہے، بالکل کلیتاً میں کہہ رہا ہوں، سارے کا سارا ہم پھر گئے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی کتاب سے۔ 3 مباحث کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں بات کرتا ہے، یعنی قرآن، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان تینوں مباحث کا تعلق یعنی ہم اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، نہ توحید کو، نہ عقیدہ آخرت کو، نہ رسالت کو۔ اب دیکھ لیں اسوہ رسول ہمارے لیے آج نمونہ نہیں ہے معاذ اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو بہرحال یہ سورہ، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اور میں آپ کو اس کی وجوہات بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جب کیوں کی تلاش میں پڑیں گے تو پھر آپ کی دلچسپی ہوگی کہ ہم جانیں تو کہ اللہ تعالیٰ ذات کون سی ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ تو بہرحال سامنے کرام میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہیں یا جو اس کی طاقت ہے اس سے ہم آگاہی ہو۔ انسان، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کے مشاہدے میں جو چیز نہیں آتی اس کے بارے میں اس کا یقین بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا مشاہدہ جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ عقل سے سوچیں گے، عقل سے کام لیں گے، تو آپ اپنے مشاہدے کے ذریعے جو باطن ہے، جو غیب ہے، اس پر یقین آپ کو پیدا ہو جائے گا۔ اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف کہ مشاہدہ کیا ہے۔ دیکھیں مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ ایک کائنات ہے، ایک زمین ہے، ایک کائنات ہے، یقیناً اس کا کوئی خالق ہے۔ زمین تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کائنات آپ اس سے واقف ہیں، یہ آپ کے یعنی سورج کی روشنی کو آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ کے مشاہدے میں ہے۔ سورج جب غائب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ رات اور دن کا چکر جو ہے۔ پھر یہ ہوائیں ہیں، وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ہوائیں چلتی ہیں، یہ کون چلا رہا ہے؟ ہوائیں تو ہم محسوس کر رہے ہیں نا۔ یہ بادل جو آتے ہیں، گہرے بادل، پانی والے بادل جو پانی برساتے ہیں، یہ کون، کس کی حکمت ہے، کس کے فیصلے ہیں، کس نے یہ نظام قائم کیا ہے؟ یہ واٹر سرکل تو صرف ہمارے کرۂ ارض پہ ہے،
یہ نہ چاند پہ ہے، نہ مریخ پہ ہے، نہ کسی اور سیارے پہ ہے۔ سورج پہ تو بارش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جو بھی سیارے ہیں تو ان پہ دیکھیں صرف زمین پر جو ہے یہ ایک بارش کا نظام ہے، یہاں پانی ہے اور یہاں آکسیجن ہے اور یہاں ایک مناسب ٹیمپریچر ہے، رہنے کے قابل ٹیمپریچر ہے، ورنہ اور کروں میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات دیکھ لیں، مشاہدے سے کام لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین رہنے کے قابل بنائی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کے مانند نہیں بنایا ہے؟ مہد کہتے ہیں یعنی رہنے کی، وہ جو ہوتا ہے نا رہنے کی جگہ۔ دوسری جگہ فراشن کے الفاظ آئیں، فرش کی مانند، اس میں تم رہ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو۔ فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اس میں چل پھر رہے ہو اور ساری نعمتیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں، مجھے جلدی نہیں ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ بس جلدی جلدی میں اس اہم آیت سے میں گزر جاؤں، مجھے جلدی نہیں، تو آپ بھی جلدی نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اور ابھی تک کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ، یہ منشور اسلام ہے، یہ 3 آیات جو بیان ہو رہی ہیں 255، 256 اور 257، یہ 3 آیات جو ہیں منشور ہے کہ بھئی اسلام کیا چاہتا ہے۔ لیکن پہلی آیت جو ہے 255، اس میں تعارف رب ہے، اور رب کا تعارف اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ایک بات ہمارے مشاہدے میں نہیں آئے گی تو ہمارا یقین نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کی تشریح کر رہا ہے کہ دیکھو میری ذات یہ ہے، میری صفات یہ ہے، میری طاقت یہ ہے۔ تو اب دیکھیں، میں آپ کو بات کر رہا تھا اس زمین کی، میں آپ کو بات کر رہا تھا مشاہدے کی۔ آپ مشاہدے سے کام لیں، آپ جو آپ کے حواس خمسہ ہیں، جو چیزیں آپ کی حواس خمسہ کی زد میں آتی ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ افلا تسمع یعنی افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو عقل تو دیکھتی ہے ظاہر کو، عقل کی سمجھ میں ظاہر آتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں، اور یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ظاہر کو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ قرآن میں اپنی نشانیاں بیان کی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مجھے اب پورا وہ مضمون یاد نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، نشانیاں بیان کی ہیں۔ بڑا پیارا مضمون ہے، لیکن مجھے وہ آیات چونکہ پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، اور بے شمار ایسی آیت ہیں بہرحال، اور اس میں بھی وہ بیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ نشانیاں اب ہم دیکھیں گے، ہم مشاہدہ کریں گے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ مومن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 1 ساعت کی فکر 100 سال کی بیر عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ ہم تو دیکھیں اندھے بہرے گونگے بن کے رہ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے، اندھے بہرے اور گونگے بن کے رہ رہے ہیں۔ نہ ہم حق کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہم حق کو سن رہے ہیں، نہ ہم حق بول سکتے ہیں۔ سمن بکمن عمیون، اس کے مصداق، ہماری مصداق امت مسلمہ کی اجتماعی طور پہ جو مثال ہے وہ بالکل فٹ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ کہ سمن بکمن عمیون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ لیکن نہیں، آپ کو سننا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو بولنا ہوگا۔
یعنی دیکھ کے اور سن کے پھر آپ کو کلمہ حق ادا کرنا ہوگا. اور کلمہ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس کلمہ حق کے کہنے کے لیے آپ نے مشاہدے سے کام لینا ہوگا. مشاہدہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بار بار بیان کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سوچیں، آپ سبزی کی دکان میں جا کے کھڑے ہو جائیں، سبزیوں کو دیکھیں، ہر سبزی آپ کے لیے ہے. جو سبزیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے الگ خوراک پیدا کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہماری خوراک بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ان کی خوراک جو خاص ان کے لیے گھاس ہے وہ ہم نہ کھاتے ہیں نہ پکاتے ہیں. لیکن وہ آپ دیکھیں اپنے ریوڑوں کو، آپ نے چراگاہیں بنا لی ہیں، اس میں گھاس اگتی ہے، اور یہ خاص طور پہ یعنی ان کی فصل جو ہے وہ الگ ہوتی ہے کھانے کی. جانوروں کے کھانے کے لیے جو گھاس ہوتی ہے لمبی لمبی ہری بھری، تو وہ تو ہم نہیں کھا سکتے. یہ جو یعنی گنے کے وہ ہیں چھلکے ہیں، یہ تو ہم نہیں استعمال کرتے. گنے پہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ جانور کہاں کھاتے ہیں. مکئی کے جو بھٹا ہم کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے چھلکے جو ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے. یہ جو گندم کا جو پودا ہوتا ہے، گندم کو حاصل کر کے باقی جو ہے جانوروں کی خوراک ہے. یہ مشاہدہ ہے، یہ نظر سے کام لینا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے اور سمجھنا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا سبزی کی دکان پہ آپ مشاہدے سے کام لیں، ظاہری آنکھوں سے کام لیں. آپ اندھے ہیں کیا جو سبزی کی دکان میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ یہ کس نے بنائی ہے اور کس کے لیے بنائی ہے؟ کیا یہ پودینہ جو ہے خرگوشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یا ہرا دھنیا جو ہے وہ بندروں کے لیے ہے؟ بتائیں مجھے. یا مرچیں جو ہیں وہ گھوڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ یا جو شکرقندی ہے یہ گدھوں کے لیے بنائی ہے؟ یہ دیکھیں مجھے افسوس سے یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، یعنی اندر سے میرا ایسا وہ الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہوں کہ آپ ظاہری جو مٹی کی آنکھیں اس سے آپ کام لیں. میں تو آپ کو حواس خمسہ استعمال کرنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس سے سوچیں اور سمجھیں. پھل کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ جو وہ ہیں آم ہیں، یہ جو مالٹے ہیں، یہ جو کیلے ہیں، یہ جو سیب ہیں، یہ جو انار ہیں، یہ جو امرود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ کون سا جانور ہے ایسا کہ وہ استعمال کر رہے ہیں اور ہم نہیں کھا سکتے؟ نہیں، یہ خاص طور پہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ. آنکھوں سے کام لے، ان مٹی کی آنکھوں سے کام لے، ان حواس خمسہ سے کام لے. یہ سب آپ کے لیے ہیں. کھجوروں کی اقسام ہیں، زیتون ہے، والنخل والرمان آیات، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس سے آپ کام لیں اور خالق کو محسوس کریں کہ ہاں ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور زمین کو میرے لیے بنایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمت ہو تو اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اور ان الانسان لظلوم کفار، بہت ناشکرا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. دیکھیں دعوت فکر مشاہدہ، میں آپ کو دعوت مشاہدہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ کے رزق کو آپ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کی تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں یا کس لیے ہیں، کس کے لیے ہیں اور کس لیے ہیں. یعنی کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ فائدہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے، یہ کس نے کرنا کیا ہے. دیکھیں باقی جو جانور ہیں، مخلوقات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں یوم آخرت ان کے لیے نہیں ہے. یوم آخرت ہمارے لیے ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جانور نہیں کھڑے ہوں گے، اس دن لوگ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام مخلوق جو ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن جب میں تمہیں جمع کروں گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے نفع اور نقصان کا دن ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ ایک تعارف ہے، اور تعارف جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو فراموش کر کے ہمارے دل جو ہے وہ غیر اللہ کی محبت سے آباد ہے۔ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، اور حقیقی جو مالک ہے، حقیقی جو بادشاہ ہے، حقیقی جو قادر مطلق ذات ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اسی سے اپنی توقعات اسی سے وابستہ کرنی ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، مومن کی جو پکار ہے سورہ ملک کی آخری آیت ہے، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا۔ مومن کہتے ہیں کہ آپ، یعنی ہمارا تو سارا وہ تو رحمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، لیکن جو دنیا دار ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں، ہم تو دنیا والے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں اور دنیا ہی پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اور یہ بات تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.